السلام علیکم. اسلام آباد فائلز کے پلیٹ فارم پہ سوشل میڈیا یوٹیوب چینل پہ ہم 4 دوست اکٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ڈیفینس سیکیورٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت جدید جو دنیا کے اندر ڈیفینس کے اندر اور سیکیورٹی کے ڈومین میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. آج ہم بات کریں گے یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو پہلگام کے بعد ایک ٹینشن شروع ہوئی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ جن کے کانسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر کرنے بہت ضروری ہیں، جس کے اوپر بات نہیں کی جا رہی سوشل میڈیا پہ. تو ہم ان ایشوز کے اوپر یہ بات کریں گے. تو فیصل صاحب، سب سے پہلی تو ایک بڑی ایمبیگوٹی ہے، لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار یہ انٹرنیشنل بارڈر پاکستان انڈیا کا کیا ہے، واٹ از ورکنگ باؤنڈری، پھر اس کے ساتھ لائن آف کنٹرول کیا ہے، لائن آف ایکچوئل کنٹرول کیا ہے. تو لوگوں کو اس بارے میں سمجھ نہیں آتی کہ یہ پاکستان اور انڈیا کا جتنا بھی آپس میں اس دونوں کے درمیان جو بارڈر ہے اس کی تقسیم کیسے ہے. اس کے اوپر ذرا بریفلی بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. نہیں بالکل کیوں نہیں، ناظرین کو ضرور بتائیں گے جناب. دیکھیں، بنیادی طور پہ جو انٹرنیشنل بارڈر ہے یہ تو ظاہر ہے جب 1947 میں ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس وقت جو ہے وہ تقریباً 3,323 کلومیٹر کا یہ انٹرنیشنل بارڈر تھا، جس کو آغاز میں ریڈ کلف لائن جو ہے وہ کہا جاتا تھا. اور اس کے بعد ظاہر ہے جب وہ ڈیمارکیشن فائنل ہوئی اور ایک سٹینڈرڈ پہ ایک چیز چلی گئی تو یہ 3,323 کلومیٹر کا آفیشلی ڈکلیئرڈ جو ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر ہے. لیکن اس میں ایک جگہ ایسی ہے، یہ شاید آپ نے کیٹی بندر کا علاقہ دیکھا ہوگا، اور اگر نہیں دیکھا تو یہ بالکل آخری علاقہ ہے جہاں انڈس ڈیلٹا جا کے ملتا ہے. تو یہ ہمارے صوبہ سندھ کا حصہ ہے اور بالکل اس کی ٹیل پہ جا کے، جو کہ دوسری طرف جو ہے وہ گجرات کا علاقہ ہے، تحصیل بن گئی ہے ابھی. جی بالکل بالکل. تو وہ علاقہ جو ہے وہ رن آف کچھ کہلاتا ہے، جس کو ہمارا علاقہ جو ہے اس کو سرکریک کہا جاتا. تو یہ علاقہ بھی ابھی اس وقت جو ہے وہ متنازع علاقہ ہے اور اس پہ جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ابھی تک جو ہے، پہلے ایک زمانے میں کمپوزٹ ڈائلاگ ہوتے تھے، خالد صاحب آپ کو بھی اندازہ، جس میں یہ بھی اور سیاچن کا مسئلہ اور جی بالکل. تو ابھی تک وہ حصہ جو ہے وہ متنازع ہے. بہرحال انٹرنیشنل بارڈر جو ہے وہ تقریباً نارووال کے قریب تک جو ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر ہے، جو کہ سندھ سے عمر کوٹ کے علاقہ، اس سے ہم آتے ہوئے بھاول نگر، اور پھر جب ہم آگے آتے ہیں قصور اور پھر نارووال کے علاقے میں، تو یہاں تک انٹرنیشنل بارڈر ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً ظفروال کے قریب جو ہے ورکنگ باؤنڈری شروع ہوتی ہے. اور ورکنگ باؤنڈری جو ہے وہ چلی جاتی ہے تقریباً سرخ پور کا علاقہ ہے ایک، وہاں بالکل اس کی ٹپ کے اوپر دوسری طرف اخنور کا علاقہ، اور یہ ساری جو ہے وہ اب تقریباً ورکنگ باؤنڈری کہلاتی ہے. اور ورکنگ باؤنڈری میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ دوسری طرف جموں ہے، یعنی مقبوضہ جموں کشمیر جو ہے، جو کہ بھارتی زیر تسلط ہے، اور اس طرف جو ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر. تو بین الاقوامی سرحد اس طرف ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. تو اس لیے اس کو ورکنگ باؤنڈری جو ہے وہ قرار دیا گیا. لیکن جب یہ سرخ پور سے آگے کا علاقہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تو پھر وہاں سے لائن آف کنٹرول شروع ہو جاتی ہے. یہ لائن آف کنٹرول جو ہے وہ ایک زمانے میں سیز فائر لائن اس کو کہتے تھے. اور جب 1971 کی پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی، اس کے بعد ایک شملہ معاہدہ ہوا، جس کو شملہ معاہدہ بھی کہتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ جو سیز فائر لائن تھی وہ لائن آف کنٹرول میں تبدیل ہو گئی. اور لائن آف کنٹرول کا علاقہ جو ہے تقریباً 776 کلومیٹر کا علاقہ ہے، اور کم و بیش، کیونکہ یہ بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ اس کی ڈیمارکیشن نہیں ہے. لیکن بہرحال کیونکہ وہ فینسنگ لگی انڈیا کی جانب سے، وہ بھی غیر قانونی ہے، اصولی طور پہ وہ غیر قانونی، لیکن وہ فینسنگ لگی ہے. جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں جب یہ سٹینڈ آف ادھر، جب دونوں سائڈوں پہ ملٹری سٹینڈ آف تھا، تو وہ جب وہ کلیئر ہوا تو اس کے بعد صورتحال نارملائز ہوئی، تو اس کے بعد وہ ساری اس وقت یہ جو فیصل نے بتایا نا، اس میں کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ پاکستان کے انڈیا میں چلے جاتے ہیں اور اس کے تینوں طرف انڈیا ہے، جن میں سے سب سے کنٹروورشل جو 1965 میں جس میں پاکستان نے آپریشن کیا تھا، بڑا مشہور آپریشن ہے، اس کو OGS کہتے ہیں، آپریشن گرینڈ سلیم.
یہ اخنور کا علاقہ ہے. اخنور جو ہے اس کے یہ تقریباً 3 کلومیٹر لمبی چوڑی پٹی ہے جو کہ 15 کلومیٹر 16 کلومیٹر اندر جاتی ہے, اور وہاں پہ پاکستان نے ان کا جو پل ہے آپریشن کے تحت گرا دیا تھا جو کہ سپلائی انفینٹری کو فراہم کرتا تھا, اور پاکستان یہاں سے جموں میں انٹر ہو رہا تھا. اس دوران پھر اس کو آپریشن کو روکنے کے لیے انہوں نے لاہور پر اچھا کچھ خبریں ایسی آئیں کہ شاید ورکنگ باؤنڈری پہ کوئی جو ہے ابھی بھی اخنور پہ انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر کچھ ہو رہا ہے. انٹرنیشنل بارڈر سے ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا. اس میں یہ ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے, اس میں ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ علاقہ ہے, یہ جو چونڈا ہے نا یہ بڑی تاریخی جگہ رکھتی ہے. اخنور کا علاقہ بھی ہے, چونڈا کا علاقہ بھی. سیالکوٹ بڑی اہمیت رکھتا ہے اس حوالے سے. 65 میں بھی یہاں ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی یہیں پہ ہوئی تھی. اب بھی جو ایک اخنور کا علاقہ ہے نا وہ ایک خنجر نما نقشہ ہے پاکستان کا, ایک کارنر ہے وہ بالکل انڈیا کے اندر جا رہا ہے. بالکل آپ 15-16 کلومیٹر اندر چلے جاتے ہیں اور اس کی چوڑائی 3 کلومیٹر ہے تقریباً. ہمیشہ تینوں طرف سے انڈیا اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہیڈ مرالا جو ہے اس کے اوپر سرخ پور کے جو ہے وہ نارتھ ہمیشہ ٹارگٹ کرتا ہے. اس کے اوپر جو پل ہے نا ان کو ٹارگٹ کرتا ہے. اس کے بالکل ساتھ ہی چونڈا کا محاذ ہے جہاں پہ 65 میں بھی جنگیں ہوئی, 71 میں بھی جنگیں ہوئی, اور ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی وہاں پہ. اچھا یہاں پہ ٹینکوں کے نیچے پاکستانی جو ہے وہ جو مشہور زمانہ ہے کہ جی باندھ کے ٹینکوں کے نیچے. اور اس میں ایک اور چیز میں بتا چلوں, بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہے LAC کے حوالے سے, لائن آف ایکچوئل کنٹرول. اب یہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو ہے اس کا بہت قلیل حصہ جو ہے جو سیاچن کے ساتھ باؤنڈری لگتی ہے وہ وہاں پہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے, اور یہ بہت معمولی حصہ ہے کیونکہ کچھ حصہ جو ایکسائز چین کا تھا اور کچھ مزید جو ایریا تھا وہ چائنا کو جو ہے وہ پاکستان نے ایک زمانے میں دیا. تو اب وہاں پہ چائنا کا کنٹرول ہے. کچھ انمینڈ ایریاز ہیں اس میں, لیکن اس کے ساتھ کیونکہ یہ سیاچن جب اوپر کی طرف جاتا تو وہ آگے چائنیز ٹیریٹری اور لداخ کا ایریا شروع ہو جاتا ہے جہاں سے پھر وہ چین اور انڈیا کے مقبوضہ علاقے جو ہے نا وہ شروع ہو جاتے ہیں. اچھا فیصل یہ سافٹ ویلی کی طرف بھی ذرا چلے نا, یہ ایریا کور ہو گیا, اب ذرا وہ سافٹ ویلی کی اس پہ میرے خیال میں آپ کا تو بڑا اچھا دیکھیں سافٹ ویلی اور ممتاز بھٹی دیکھیں اس میں جو آپ کہیں گے جو ہاٹ سپاٹ ہے نا, اگر ایسکلیشن بڑھتی کانفلکٹ میں جاتا ہے ملٹری ہاٹ سپاٹ آپ کہہ لیں, وہ آپ کا یہ ایک اخنور کا ایریا ہے جہاں پہ انڈیا کی کوشش تھی جو 2 دن پہلے بھی کہ کسی طرح ہم اس کو کیپچر کریں اور ادھر جھنڈا لہرائیں اور کہیں جی فتح ہو گئی, یہ ہو گئی ہے, جو پیچھے ان کو جانا پڑا پھر. اچھا پھر دوسرا جو ہے وہ ایریا ہے آپ کا سیاچن کے پاس جو آپ کہہ رہے ہیں جہاں پہ کارگل کا ایریا, کارگل کا لیہ کارگل. اچھا لیہ کارگل میں ان کا ہوائی اڈا بھی ہے وہاں پہ, اور اس کو کہتے ہیں اس کا نام ابھی میں مس کر گیا. تو اس کے ساتھ جو ہے نا چائنیز آ گئے ہوئے ہیں. اصل میں آپ کی عمر کا وہاں پہ تو وہ زیادہ چائنیز وہاں پہ آ چکے ہوئے ہیں کیونکہ ساتھ وہ بھی بیٹھے. پاکستان کچھ ڈسٹینس پہ ہے, تو اگر یہاں پہ پاکستان اٹیمپٹ کرے تو بڑا ایزلی یہاں سے ان کو کٹ کر سکتے ہیں. یہ تقریباً کوئی مشکل ٹرین ہے, مگر جو اصل فارمولہ تھا کارگل والا جو اصل فارمولہ تھا وہ یہی تھا کہ ان کو یہاں سے, مگر وہ پھر امریکی انٹروینشن کے بعد آپ کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا. سافٹ ویلی میں جب پچھلی دفعہ وہ ایک پہاڑ کا بڑا ذکر کرتے ہیں, وہ پیر کیا ہے, حاجی پیر کیا ہے, وہ کیا ایریا ہے وہ؟ نہیں وہ اسی اڈے کے ساتھ ہے وہ, جہاں سے ان کا بیسیکلی کٹ کیا جا سکتا ہے لائن کو. یہ تقریباً کوئی بنتا ہے کوئی 22-23 کلومیٹر کا ایریا. اگر یہاں سے ان کو بند کر دیا جائے تو وہ لیہ کا علاقہ, لیہ سے کہتے ہیں, بہت بڑا ایریا جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اور کارگل اور سیاچن وہ کسی زمانے میں جب کارگل کے 1999 میں پرویز مشرف صاحب کا اوریجنل پلان تھا کارگل کا, وہ اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ اگر ایک سڑک ہے صرف جو سپلائی لائن ہے, اگر اس کو ایک سڑک کو کاٹ دیا جائے تو یہ لیہ اور کارگل کا ایریا تو جو ہے وہ. اچھا سافٹ ویلی کا آپ نے ذکر کیا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ 71 میں یہاں سے ہی انٹر ہو آئے تھے اندر پاکستان کے اندر. جی ان کو کہیں پہ مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اچھا یہ کوئی تقریباً عمران صاحب پاکستان کے اندر کوئی 27 کلومیٹر اندر آ گئے, تو پھر ان کو خیال آیا کہ یہ کوئی ٹریپ تو نہیں ہے. مطلب وہ دیکھیں نا وار ٹیکٹس بھی چل رہی ہوتی ہے, تو ان کو لگتا ہے کہ وار ٹیکٹس وہاں سے یہ خود واپس چلے گیا. حالانکہ پاکستان کی طرف سے پاکستان اس ایریے کو سیف سمجھتا تھا, اس کو اس طرح اب اس طرح نہیں سمجھتا. پاکستان کا جو ڈیفینس کا آپ کہہ لیں اسٹریٹجی ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے, اور آپ اس کو کور دینے کے لیے یہ جو ہم تھوڑا سا بلاری ایئر بیس جو ہے نا جی, وہ آپ کا وہ ایریا کور کرنے کے لیے ابھی جو بنائی گئی ہے اور ایکٹیو ہے, وہ وہاں سے ایئر کور نہیں, بلاری تو سکردو اور نہیں یہ جو ادھر والی یہ رحیم یار خان والا ایریا ہے اس کو دونوں طرف سے کور ملے گا. شور کوٹ
اور ٹھٹھا کے پاس ٹھٹھا کے پاس لیکن بلا اس میں رہی نا ہے. جو ایک امپورٹنٹ بات ہے جو ہم نے 2019 میں بھی دیکھا، اگر ہم جو پہلگام ہے واقعہ وہ تو ہو گیا، جو اب تک کی ساری چیزیں ہیں اس کے اندر جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، لیکن ایک جو امپورٹنٹ نقطہ ہے اس کے اندر وہ میں آپ سب سے بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ انڈیا کے آپ کو پاس اجازت ہے کر لیں. انڈیا کے پاس کوئی بھی وار تھیٹر شروع کرنے کے لیے ایک بڑی نیرو ونڈو ہے، اور وہ جو نیرو ونڈو ہے وہ بنیادی طور پہ لائن آف کنٹرول کے قریب ہی بنتی ہے. انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر انڈیا کے لیے آنا مسئلہ ہے. 2019 کے اس کے جو ان کو شکست ہوئی اور جس انداز سے پاکستان ایئر فورس اور پاکستان کی آرم فورسز نے رسپانس کیا، ان کو رسپونڈ کیا، اور اس کے نتیجے میں سب کو پتہ جو کچھ ہوا، اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. تو میں آپ اپنا بریف مجھے انپٹ دیں کہ اگر یہ اپنا یہ جو لمیٹڈ وار تھیٹر اوپن ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر انڈیا کے ساتھ کیا ہوگا؟ جی دیکھیں وار تھیٹر لمیٹڈ نہیں ہوگا. ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، دنیا بدل گئی ہے، اب یونیپولر ورلڈ نہیں رہی. پاکستان کا یہ جرم ہے کہ اس نے اس دنیا کو یونیپولر ورلڈ کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے غلط فیصلوں نے تبدیل کیا. اور اس کے بعد 90s کے بعد آپ نے دیکھیں جتنی جنگوں کے فیصلے کیے، کہاں پہ ہوں گی، کتنی ہوں گی اور کتنی تباہی آنی ہے، وہ امریکہ نے کیے، کیونکہ آپ نے روس کو گرا دیا تھا. اب امریکہ جب افغانستان سے نکلا تو امریکہ کی وہ پوزیشن نہیں رہ گئی فیصلہ سازی کے اندر دنیا میں جو پہلے تھی. سو اب آپ یہ بھول جائیں کہ کوئی انٹرنیشنل پاور جو ہے وہ اس قدر انفلوئنس رکھتی ہے کہ وہ کسی کانفلکٹ کو کنٹرول کروا سکے یا لمیٹڈ رکھ سکے. بے شک کوشش کر لیں، امریکن کر رہے ہیں نا، کر لیں کوشش. دیکھیں رشیا اور جو یوکرین کی وار ہے وہ آپ کے پاس ایگزامپل ہے. اسرائیل کا جو حملہ ہے وہ بھی ایگزامپل ہے. اسرائیل نے بروٹلی کرش کر دیا غزہ کو. وہ مسلح وہاں پہ کوئی آرمی نہیں تھی، تنظیمیں تھیں، غیر وہ ملیٹنٹ تنظیمیں تھیں، ان کے اوپر اس کو آنا تھا، مگر اس نے پورے علاقے کو اجاڑ کے رکھ دیا، جلا کے رکھ دیا. روس نے پورا مغرب ایک طرف کھڑا تھا، امریکہ بھی ایک طرف کھڑا تھا یوکرین کے پیچھے. اور ایشو کیا تھا دونوں کے درمیان صرف ایک ایشو تھا کہ وہ نیٹو کا ممبر بننے جا رہا تھا اور رشیا اس کو نہیں بننے دے رہا تھا. اس کے اوپر جنگ چھڑی اور بہت سارا ایریا یوکرین کا روس چھین چکا ہوا ہے. ہلاکتیں دونوں طرف بہت ہوئی ہیں، تو کون سی طاقت جو ہے وہ روک سکی روس کو؟ تو اب وہ حضور صورتحال عمران صاحب نہیں رہی کہ جی امریکہ کہے گا نہیں اتنا ہی کر لیں. ابھی وہ کہہ رہے ہیں نا، ابھی وہ کہہ رہے ہیں، ابھی امریکہ نے جو پاکستان سے رابطہ کیا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کہ آپ، میرا کوشچن بڑا وہ تھا، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا انڈیا تینوں ورکنگ باؤنڈری، لائن آف کنٹرول یا انٹرنیشنل بارڈر پہ آئے گا، یا اس کے پاس ایک لمیٹڈ سپیس ہی ہے، وہ ہے اپنا لائن آف کنٹرول، جس طرح لاسٹ ٹائم اس نے سرجیکل اسٹرائک وغیرہ کی تھی، اس کے ریفرنس سے میں یہ جاننا دیکھیں اس میں اگر آپ اجازت دیں تو دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. جس طرح انڈیا ڈیلے کر رہا ہے اور یہ سٹینڈ آف کی ایک صورتحال ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں پاکستان کی جو معیشت ہے بڑی وہ اس وقت فرجائل ہے. ہم تھوڑا سا پک اپ کر رہے ہیں، ابھی ہم اس پوزیشن میں پہنچے نہیں ہیں کہ ہم تھوڑے سے سٹیبل ہو جائیں. کس ایریا میں کہہ رہے ہیں ذرا وہ بھی بتائیے. مطلب جو معیشت کے حوالے سے ہے تھوڑی بہت چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہیں. جیسے آئی ٹی کے شعبے میں آپ کی برآمدات جو ہیں وہ $4 بلین جو ہے وہ ٹھیک ہے. مطلب اگر ہم تھوڑا سا جو ہے نا تو ایک چیز ہو سکتی ہے کہ سٹینڈ آف کے اندر بیسیکلی خرچہ تو ہوتا نا، اس کے بغیر تو آپ اپنی فورسز کو موو نہیں کر سکتے. تو جتنا ڈیلے ہوگا اتنا پریشر جو ہے وہ کریٹ ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر انڈیا، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آج بھی ایک میٹنگ سے میں صبح ہو کے آیا کہ جہاں پاکستان کی حوالے سے، انڈیا کے حوالے سے ایک میڈیشن کا جو معاملہ ہے اس پہ بات ہو رہی تھی. تو اس وقت آج سعودی عرب کے سفیر اور جو UAE کے سفیر ہیں دونوں ملے ہیں وزیر اعظم سے. تو ایک جو ہے نا کوشش وہ GCC کے جو 3 ممالک ہیں، خاص طور پہ قطر، سعودی عرب اور عرب امارات، ایک کوشش جو ہے وہ برطانیہ بھی کر رہا ہے اور برطانیہ کا رابطہ بھی ہوا ہے ان تینوں ممالک کے ساتھ. امریکہ کی کوشش ضرور ہے کہ وہ ایک میڈیشن، کیونکہ امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا اس وقت، کیونکہ اگر بھارت انگیج ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ تو اس کا جو کنٹینمنٹ آف چائنا کا معاملہ ہے وہ کافی حد تک ڈسرپٹیو ہو جائے گا. تو وہ یہ نہیں چاہتا، کیونکہ انڈیا کو اس نے انڈو پیسیفک پالیسی کے تحت کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا بنائی. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ انڈیا کے پاس آپشنز فل فلیج وار کے اب ختم ہوتے جا رہے ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اب ختم ہوتے جا رہے ہیں. اس میں میرے خیال میں
کوورٹ آپریشن ہو سکتا ہے، AJK کا لمیٹڈ وار کے حوالے سے معاملہ ہو سکتا ہے اس بارڈر پہ جو ہمارا LOC ہے، لائن آف کنٹرول. اور تیسری چیز جو ہے وہ میزل اٹیک کے بارے میں وہ سوچ سکتا ہے کچھ مخصوص ٹارگٹس کے اوپر. ٹھیک ہے، میرا نہیں خیال کہ اس وقت اس دفعہ وہ اپنی ایئر فورس کو اس انداز میں بھیجے گا، کیونکہ اس کی ایئر فورس اس وقت اس حالت میں نہیں. عمران صاحب میرا خیال ہے کہ عمران صاحب کے پاس پرائم منسٹر کی آج ملاقاتیں ہوئی ہیں، خبر ہوگی. پہلے تو یہ بتاتے ہیں نا کہ یہ جو لمیٹڈ وار کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ لمیٹڈ ہوگی نہیں، ہوگی چند دنوں کی، لیکن بڑے پیمانے پر ہوگی. سارے بارڈر کھلیں گے، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے اسی طرح کیا تھا. ادھر جنگ چھیڑ کے بالا کوٹ کی طرف دوسری طرف بھی گئے تھے، تیاری ہو گئی تھی ساری، ہماری طرف سے بھی ان کی طرف سے. وہ ایک ٹریپ ہوتا ہے. ٹریپ. اب جو انڈین کے پریشر ہے نا، انڈیا کے عوام کا پریشر ہے مودی کے اوپر، وہ کسی بھی طرح سے اس کو ہٹا نہیں پا رہا. ادھر سے ہماری طرف سے بھی ہے، ہمارے لوگ ابھی انجوائے کر رہے ہیں. ہمارے لوگ جب وار سے بارے میں روزانہ ہم جب باہر نکلتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جنگ کدوں لگے گی. لہٰذا ہم تو اس مزاحیہ میں چلے گئے ہیں. لیکن اچھی چیز نہیں ہوتی، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ انڈین جو ہے وہ پرپل کلر کے یہاں پہ ماتھے پہ لگا کے نا تو مودی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ آپ جنگ کیوں نہیں کرتے. انتہا پسند ہندوز کے پیچھے لگے ہیں کہ جنگ کیوں نہیں کرتے، آپ ڈر گئے ہیں. لہٰذا پریشر ان کی طرف زیادہ ہے جنگ کرنے کا. ہمارے لوگ جو ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں. ہمارے لوگ جہاں وہ انتظار کر رہے ہیں کب جنگ شروع ہوگی، کیا ہوگا اس جنگ میں. پھر دوسرا یہ کہ جذبے میں بھی بڑا فرق ہے، فوجوں کے جذبے میں بھی بڑا فرق ہے. ادھر کچھ اور جذبہ ہے، ادھر کچھ اور جذبہ ہے. لمیٹڈ وار ہوگی، اگر نہیں ہوتی تو پھر یہ سارے بارڈر پر جائے گی، لیکن زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 دن یہ چلے گی. سارے دونوں اپنا غصہ نکال لیں گے اور اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی درمیان میں آ جائے گی جو ان دونوں کو بٹھانے کی کوشش کرے گی، اور اس کے بعد ایسے ہی ہوگا. کیونکہ JD وینس کے بیان میں بھی ہلکی سی لمیٹڈ اجازت تو اس نے دے دی ہے کہ جو بھی آپ نے کرنا کر لیں، اس کے بعد آپ سیٹل کریں. لیکن آپ خالد صاحب ایک اور بات بتائیں کہ ایک جیسے یہ سارا پہلگام والا معاملہ ہوا، بٹی صاحب آپ بھی اس میں اپنی رپورٹ دیجیے گا. یہ مسلسل اس کے بعد نا ایک ڈپلومیٹک جو ہے وہ شروع ہوا سلسلہ، انٹرنیشنل کمیونٹی نے انوالو ہونا شروع کیا، کالز آنی شروع ہو گئی فورن ڈگنیٹریز کی، اور آج سفراء بھی مل رہے ہیں پرائم منسٹر کو. تو واٹ از گوئنگ بیہائنڈ دا سین؟ یہ بنیادی طور پہ یہ جتنے لوگ مل رہے ہیں یا ٹیلی فون کالز کر رہے ہیں، چاہے وزراء خارجہ ہیں، چاہے وزراء دفاع ہیں مختلف ممالک کے، یہ کیا چاہتے ہیں پاکستان سے؟ جی دیکھیں جی، اس حوالے سے ہم اگر سچی بات کریں نا تو ہم بہت پیچھے ہیں. انڈین کی جو ڈپلومیسی ہے ہم ان سے بہت پیچھے ہیں. ہمارے ٹوٹل 500 کے قریب اہلکار ہیں بیرون ملک جو ہمارے افسران ہیں مشنز میں. انڈیا کے 1700-1800 ہیں. ہم سے کہیں زیادہ ڈپلومیسی میں آگے ہیں، فنڈنگ میں کہیں زیادہ آگے ہیں. اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ ان کی جو کیمپ جنہوں نے جوائن کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو پروپیگنڈا کیمپ ہیں، وہ انڈین کے پاس زیادہ ہیں، ہمارے پاس کم ہے. پیسہ نہیں اتنا، ان کے پاس پیسہ ہے. ساری چیزیں اگر دیکھیں نا تو اب تک مودی کے 100 سے زیادہ لوگوں سے رابطے ہوئے ہیں. ٹاپ پہ جو ان کے لوگ ہیں پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کے ساتھ. ہمارا وہ ابھی تک لیول نہیں ہے، ہم بہت پیچھے ہیں اس سے. ہمارا ڈپٹی پرائم منسٹر تو ساروں سے باتیں کر رہا ہے، لیکن جو انڈیا والوں نے کام شروع کیا ہوا ہے مودی بہت آگے ہے اس سے. نہیں اتنے بھی مایوس نہ ہوں. لیکن دنیا اس کی بات سن رہی ہے. انڈیا کی میں آپ کو ڈیٹیل دے دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. خالد صاحب آپ کو کمپلیٹ تھوڑا سا ٹائم کا بھی ہمارے پاس وہ ہے، کنسرن ہے. ڈیمانڈ کیا کر رہی ہے دنیا پاکستان سے؟ پاکستان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ تحقیقات کریں اس واقعے کی، لیکن کیونکہ ہم نے ڈینائی کیا ہوا ہے کہ ہمارا اس واقعے سے نہیں، ہم نے ڈینائی نہیں کیا ہوا ہے. ہم نے یہ کہا ہوا ہے، ہم نے یہ کہا نہیں، جو ڈینائی والی بات ہے وہ کلیئرٹی وہ کلیئرٹی ہم اس میں ہے ہی نہیں ہے. ہم نہیں ہیں ڈیفینیٹلی اس واقعہ میں ہم ہے ہی نہیں ہے. ہم نے تو ایک آفر کی ہے نا. جی ہاں، لیکن وہ کیونکہ بڑی اکانومی ہے، ان کی بڑے لوگ ہیں، آبادی بڑی ہے، بڑا ملک ہے، لوگ ان کے سنتے ہیں. 22 اپریل سے انڈیا کے جو آپ انٹرنیشنل رابطے ہیں نا، ذرا اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ. 22 اپریل کو PM کال ود USA پریزیڈنٹ، اس کے بعد PM ود سعودی کراؤن پرنس، اس کے بعد 23 اپریل کیا ہوتا ہے جی، PM کال ود آسٹریلیا PM کال ود نیپال PM یعنی مودی کال ود جو ہے وہ میروٹیس PM. اور پھر 24 کو کیا ہو رہا ہے، اچھا PM کال ود USA وائس پریزیڈنٹ. یہ بھی 24 کو 4 لوگوں سے ان کا PM کا رابطہ ہوتا ہے PM کا. اور 25 کو جو ہے وہ ان کا PM کال ود جو ہے وہ نیدرلینڈز PM. اور UK میں بھی ہوا ہے. اچھا آپ کیا کر رہے ہیں، میں بتا دیتا ہوں. آج سعودی سفیر آپ سے ملے ہیں، پرائم منسٹر سے، قطر کے سفیر ملے ہیں. یہ سارے اس وقت ایکٹیو ہوئے ہیں جب امریکن نے مداخلت کر دی. اور امریکن آپ نے پوچھا نا کیا مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ تعاون کریں، آپ کی سرزمین کے اوپر جو دہشت گرد ہیں ان کو ٹیک آؤٹ کرنے میں انڈیا کے ساتھ. اور پھر وہ کہتا ہے کہ انڈین انویسٹیگیشن جا کے جوائن کریں.
یہ آپ کو امریکہ کہہ رہا ہے، اور آپ کا میڈیا پورے کا پورا وہ آپ کو بتا رہا ہے جی امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور انہوں نے چپیڑ مار دیے انڈیا کو. یہ فیکچر دیکھیں، وہ آپ سے کیا مانگ رہے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا اس کے بعد آپ نے ڈپلومیسی میں کیا کیا؟ ایک سوال کا جواب اسحاق ڈار سے آپ پوچھ لیں، اگر آپ اس ٹیمپو کو نہ گرنے دیتے، آپ تسلسل کر دیکھیں نا، آپ کی ٹرین یہ رمال ہوئی. یہ اس سے بڑا واقعہ ہے جو وہاں پہ ہوا ہے. ٹھیک، بڑی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا اس کے اوپر آپ کامنٹ ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے. ہم انشاءاللہ تعالی اس طرح کے اور سنجیدہ موضوعات کے ساتھ آپ کے ساتھ ریگولر بات کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ.